آج جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہ شہر طائف ہے. پہلے طائف کا معنی سمجھو، طائف کا مطلب کیا ہے. یہ ملک شام کی سرزمین کہتے ہیں. اسی سرزمین نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوا ہے، اور اس سرزمین نے خانہ کعبہ طواف کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو یہاں پہ منتقل کر دیا. طائف کا مطلب ہوتا ہے طواف کیا ہوا یا طواف کرنے والا. اسی شہر طائف کو پہلے کے زمانے سے بہت سارے نبیوں کو بھی اس سے نسبت رہی، بہت زیادہ نبیوں سے بھی نسبت رہی. لیکن زیادہ تر شہر طائف جو مشہور ہوا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی بنا پر. عرب کا ایک دستور تھا، یہ شہر پورے عرب کا ایک دستور تھا کہ جس گھر میں بھی امیر کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو غریب گھر کی عورتیں بچوں کو لے کر کے آتی، اس بچوں کو دودھ پلاتی، پرورش کرتی، اور اس سے جو اجرت ملتی ان سے ان کا گھر بار چلتا. جب دور آیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس دن دوشنبہ کا دن 571 عیسوی میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب آپ تشریف لائے، ہمارے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا والد محترم کا سایہ سب سے اٹھ چکا تھا 6 ماہ پہلے. آپ پورے یتیم بن کر کے دنیا میں تشریف لائے. تو جب ہمارے آقا نے جس دن ہمارے آقا کی ولادت ہوئی، سرکار کی ولادت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بہت گھروں کے اندر بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائی، بہنوں کے گھروں میں بھی اولاد پیدا ہوئی. اب جب یہ بات طائف کے اندر پتہ چلی تو یہاں کی بہت ساری غریب گھر کی عورتیں آپس میں مشورہ کر کے ایک دوسرے کو پہچانتی تھی. وہ مشورہ کر کے بولے چلو مکہ چلتے ہیں، سنا ہے آج مکے میں بہت گھروں کے اندر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے. تو ساری سہیلیاں تیار ہوئی. ان سہیلیوں کے اندر ایک سہیلی حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حلیمہ کو کون نہیں جانتا؟ حلیمہ کا نام سنتے ہی دلوں کے اندر ہمارے سرکار کا بچپنا یاد آ جاتا ہے. تو ان کی سہیلیوں نے حلیمہ سے کہا کہ حلیمہ چلو. تو حلیمہ نے کہا کہ میں نہیں چل سکتی، اس لیے کہ مکہ کافی دور ہے، میری سواری کمزور ہے، میں اتنی دور نہیں چل سکتی ہوں. بہت ضد کیا تو حلیمہ نہ گئی. ان کی سہیلیاں جو بھی ساتھی تھے وہ سب مکہ نکل گئے. اب حلیمہ نے بہت دیر کے بعد سوچا کہ اگر نہ جاؤں گی تو گھر بار کیسے چلے گا، چلو میں بھی دھیرے دھیرے نکلتی ہوں. اب ان کی سہیلیاں پہلے مکہ میں پہنچ چکی، بڑے بڑے سرداروں کے گھروں سے، امیروں کے گھروں سے انہوں نے بچوں کو گود لیا. اب پھر جب مغرب کا وقت قریب ہونے آیا تو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سہیلیوں سے ملی. تو ان کی سہیلیوں نے کہا کہ حلیمہ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، جس مقصد کے لیے تم آئی ہو تمہارا مقصد پورا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ایک گھر بچا ہے، ایک گھر بچا ہے، لیکن وہ گھر غریب ہے، لیکن بچہ بڑا حسین و جمیل ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہے. حلیمہ نے کہا کہ چلو ذرا دیکھو تو صحیح. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب تشریف لائی، جھونپڑی تھی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت میرے بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت صبح شادی کا وقت تھا. میرے بیٹے نے جب پیدائش کا وقت آیا میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. لیکن جس وقت میرے بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے گھر سے اتنی روشنی پھیلی کہ میں اپنے گھر سے ملک ایران کے چراگاہوں میں رات میں چرنے والے بکریوں کے گلے میں جو رسی ہوتی تھی وہ رسی کو بھی میں دیکھ سکتی تھی. اتنی روشنی پھیلی حضرت آمینہ کے گھر سے. اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر گئی، آپ رونے لگی. تو حلیمہ نے کہا کہ آمینہ روتی کیوں ہے میری بہن؟ بولے کہ میری بہن حلیمہ آپ جس مقصد کے لیے آئی ہو میں تمہارا مقصد پورا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ خود میرا بیٹا محمد یتیم بن کر کے دنیا میں تشریف لایا، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. حلیمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ذرا مجھے بچہ تو دکھاؤ.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب ہو چکی تھی، مغرب کا، اور چاند اپنی چاندنی پورے اپنے شراب کے ساتھ بکھر رہی تھی، چاندنی رات تھی. اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوڑی کے اندر، جنہیں آپ لوگ کھولیوں کیا ہوا ہے، لوڑی کے اندر آرام فرما رہے تھے سرکار. چہرے مبارک پر چادر تھی. ماؤں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب چھوٹا بچہ بستر پہ یا لوڑی کے اندر کھیلتا ہے، پنکھا چلتا ہے، لائٹ جلتی ہے، بچہ اسے دیکھ کر کے ہنستا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوڑی میں سلایا تھا، حلیمہ کو جب قریب لے کر کے آئے، سرکار کے چہرے مبارک سے جب چادر ہٹائی، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے چادر ہٹائی، حلیمہ کی جیسے نظر ہمارے سرکار کی نظر سے نظر ملی، حلیمہ کے دل کی دنیا بدل گئی. حلیمہ کے دل کی دنیا بدل گئی. اب حلیمہ بار بار کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتی ہے، کبھی کبھی اللہ کی مخلوق چاند کو دیکھ رہی ہے. تو حلیمہ دیکھ رہی ہے کہ کبھی چاند اس طرف جاتا ہے، کبھی چاند اس طرف جاتا ہے. یہ کیا بات عجب مانسا دیکھ رہی ہوں. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب غور سے چاند کی طرف دیکھا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، تو سرکار کی یہ انگلی مبارک ایسے ہاتھ، سرکار کا ہاتھ ایسے ہے، اور سرکار کی انگلی مبارک کبھی ادھر جاتی ہے تو چاند اس طرف آتا ہے، کبھی انگلی اس طرف آتی ہے تو چاند اس طرف آتا ہے. جس کی ترجمہ نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا کھلونا، اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ تعالیٰ نے چاند کو بھی ہمارے نبی کے لیے کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے. اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سے گلے سے لگایا، بوسہ دیا. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی دل کی دنیا بدل گئی. حلیمہ کی سہیلیاں مکے سے سورج غروب ہونے سے پہلے نکل چکی تھی. اب حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو لیا، اپنے کمر کے ساتھ باندھ کر کے سواری پر سوار ہوئی. اب وہ سواری چل نہیں رہی ہے. حلیمہ پریشان ہو گئی، اب میری سواری اور زیادہ کمزور ہو چکی ہے. بہت دیر کے بعد حلیمہ سعدیہ نے پھر سرکار کو پیچھے سے لے کر کے جب آگے بٹھایا، جیسے آگے بٹھانا تھا، حلیمہ نے اونٹ کی لگام، اونٹ کی رسیاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایسے رکھنا تھا. اونٹ کے اندر جان آ گئی، سواری کے اندر جان آ گئی. اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ جب مکے سے نکلی، گلیاں مہکتی چلی جا رہی ہے، راستے مہک رہے ہیں. اب حلیمہ کی سواری اتنی تیز چلی کہ راستے میں ان کی سہیلیوں کو بھی چھوڑتے ہوئے آگے نکل گئی. ان کی سہیلیوں نے کہا کہ حلیمہ رکو، کیا بات ہے؟ تو کہتی تھی میری سواری کمزور ہے، میری سواری چل نہیں سکتی ہے. کیا تمہیں مکے میں جا کے سواری بدلتی ہے جو اتنی تیز تو نکل رہی ہے؟ بس سواری نہیں بدلی، سوار ضرور بدل چکا ہے. سواری نہیں بدلی ہے، سوار ضرور بدل چکا ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کو لے کر کے جیسے طائف کے اندر داخل ہوئی، طائف کی آب و ہوا بدل چکی. طائف کے اندر ایک نور کی فضائیں پھیلنے لگی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ جب طائف کی سرزمین پر، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر کے آئی، تو طائف کے اندر بھی ایک خوشبو پھیلنے لگی. اور سرکار کی آمد کی برکتوں سے لوگ جو بیمار تھے اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی. یعنی بہت ساری خدا کی قدرت دیکھنے کو ملی. تو لوگ کہتے کہ آج کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو دیکھا ہے حلیمہ اپنے گھر میں ایک چھوٹے بچے کو لے کر کے آئی ہے، وہ بچہ بڑا مبارک ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا پاکیزہ بچہ نظر آتا ہے. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کی بھیڑ ہونے لگی. حلیمہ سعدیہ کو سرکار کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ امٹنے لگی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی ہاتھوں کا بوسہ دے رہا ہے، کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہا ہے، کوئی پاؤں کو بوسہ دے رہا ہے. اور سرکار کے ہاتھ لگنا تھا کہ بیمار لوگ شفا ہوتے چلے جا رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ نے کیا کیا؟ سرکار کے ہاتھ اور پاؤں کو دھو کر کے جب بیماروں کو پانی دیا، لوگ شفایاب ہوتے چلے گئے. اب لوگوں کے اندر ساری بات ایسے پھیلنے لگی طائف کے اندر، تو بہت سارے لوگ آنے لگے. حلیمہ نے سوچا کہ اتنی ساری بھیڑ پہ میں قابو نہ کر پاؤں گی. تو حلیمہ نے کیا کیا؟ اپنے گھر کے آنگن کے سامنے ایک بڑا حوض جیسا بنوایا، پانی بھرا، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کو بھگویا اور سرکار کے پاؤں کو دھویا. دھونے کے بعد حلیمہ نے اعلان کر دیا جس کو بھی شفا کا پانی چاہیے میرے بیٹے محمد کے قدموں کا دھونے لے کر کے جائیں. جس کی ترجمانی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جامع مسیحا.
ہمارا نبی، لوگ شفایاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. سرکار دھیرے دھیرے آپ کی پرورش ہو رہی ہے. آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہے کہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سرکار حلیمہ کی بکریاں تھی. سرکار بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے. تو حلیمہ کے گھر میں ان کا خود ایک بیٹا تھا عبداللہ. وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے نا تو جلدی واپس آتے تھے. تو حلیمہ پوچھتی بیٹا بہت جلدی. کہا کہ ہم جنگل میں رہتے ہیں, محمد کے بغیر ہمارا وہاں پہ جی نہیں لگتا ہے. رضائی بائی ہے, نہ ماں سکی ہے نہ باپ سکا ہے, لیکن حلیمہ کے بیٹوں کے دلوں میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی. حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نے کہا کہ امی محمد کے بغیر ہمارا وہاں پہ جی نہیں لگتا ہے. امی اگر اجازت ہو ہم بھی محمد کو ساتھ میں لے کر کے جائیں جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے. تو حلیمہ نے کہا کہ میرے بیٹو, میرے جگر کے ٹکڑوں, اگر محمد کو آپ لے کر کے جاؤ گے تو محمد کے بغیر تو میرا بھی جگر میں نہیں لگے گا. بہت ضد کیا. تو سرکار نے کہا کہ امی میں جاؤں. چھوٹے کے سرکار کا بچپنا ہے. کہا کہ امی میں جاؤں بھائی کے ساتھ میں. تو سرکار حلیمہ نے کہا میرے بیٹے محمد اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, میں آپ کو حکم نہیں کر سکتی ہوں. سرکار جو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے رضائی بھائی ساتھ میں لے کر کے بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے. اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا کہ سرکار 3 دن بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئی. موسمی بخار ہوا. جیسے ہمارے وہاں گرمی جاتی ہے, سردی آتی ہے, سردی جاتی ہے, بارش آتی ہے. جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو بخار وغیرہ طبیعت خراب ہوتی ہے. اسی طریقے سے سرکار کو ایک بار موسمی بخار ہوا. سرکار 3 دن بکریوں کے ساتھ گئے نہیں. تو تیسرے دن آپ کے بڑے بیٹے روتے ہوئے گھر آئے. امی غضب ہو گیا. بولا کہ کیا ہوا بیٹا؟ بولا کہ جنگل کا ایک شیر آیا اور ہماری بڑی بکری کو اٹھا کر کے لے کر کے گیا ہے. اب حلیمہ سعدیہ ہم نے بھی بکریاں پالی ہے, آپ لوگوں نے بھی بکریاں پالی ہوگی. بکریاں جب شام میں گھر نہیں آتی ہے ہم ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے حلیمہ رونے لگی. اور جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی کہ یہ مصیبت میرے گھر میں کبھی نہیں آئی, آج جنگل کا شیر میری بڑی بکری کو اٹھا کر کے کیسے لے کے گیا. حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو سرکار کا بچپنا ہے. سرکار نے دیکھا کہ میری امی حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو ہے. تو سرکار نے فرمایا امی آپ روتی کیوں ہے, آپ پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا کہ میرے بیٹے محمد پریشانی اس بات کی ہے, غم اس بات کا نہیں ہے کہ مصیبت میرے گھر میں کیوں آئی. غم اس بات کا ہے کہ جب سے میرے بیٹے محمد آپ نے میرے گھر میں نہیں بلکہ شہر طائف میں قدم رکھا ہے تب سے طائف کے اندر خدا کی رحمتیں برس رہی ہے. کوئی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑا. آج یہ مصیبت میرے گھر میں کیسے آئی کہ جنگل کا شیر میری بکری اٹھا کر کے لے کے گیا. سرکار نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں. تو سرکار اپنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر کے گئے اور اپنے رضائی بھائی جو عبداللہ تھے ان کو پوچھا کہ بولو بتاؤ کہاں سے شیر آیا تھا. آپ نے اشارہ کیا یہ سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے اس پہاڑ کے اندر سے ایک بڑا شیر آیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پہاڑ کے کونے پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے 3 مرتبہ آواز دی یا ابا الحارث, یا ابا الحارث, یا ابا الحارث. اتنا کہنا تھا. جنگل کے ذرا سوچو تو صحیح, ہم تو انسان ہیں, ہم تو نبی کی امت میں ہیں, ہم محبت کرتے ہیں. جانور بھی ہمارے نبی سے کیسے محبت کرتے ہیں, جانور بھی ہمارے نبی سے کس طرح عشق کرتے ہیں. تو جانوروں نے جب سنا تو جنگل کے سارے جانور کہنے لگے چلو چلو آمینہ کے لال آئے ہیں, چلو چلو حلیمہ کے نور نظر آئے. سارے جنگل کے جانور, چیتا, شیر, پرندے سب اکٹھا ہو کر کے پہاڑ کے کونے پہ کھڑے ہو گئے. اب سرکار جانوروں سے باتیں کر رہے ہیں, جانور بھی ہمارے نبی کی بولی جانتے ہیں. تو سرکار جو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان جانوروں سے باتیں کرتے ہیں. تو دائی حلیمہ سعدیہ سرکار کا چہرہ ٹک رہی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے محمد آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو میں سمجھ رہی ہوں, لیکن یہ جنگل کے جانور, یہ شیر آپ سے کیا کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو میں نے کہا یہ امی میں نے ان جانوروں سے کہا, ان جنگل کے شیروں سے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی آج تم ہماری بکری کو اٹھا کر کے لے کے گئے. تو یہ جانور, یہ شیر کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے رسول, یہ آمینہ کے لال, یہ حلیمہ کے نور نظر, یہ عبداللہ کے رخت جگر جب آپ جنگلوں میں جانوروں کو بکریاں چرانے کے لیے آیا کرتے تھے آپ کے بدبوئے کے چہرے کا, آپ کی زلفر محمدی کا ہمیں دیدار ہوا کرتا تھا. ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک ہو جایا کرتا تھا, ہمارے روح کو تازگی مل جایا کرتی تھی. ہمیں کسی جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا نہیں پڑتا تھا. آج 3 دن ہو گئے یا رسول اللہ آپ آئے نہیں ہیں, آپ کے دیدار کے لیے ہم ترس رہے ہیں. ہم نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ چلو محمد کی بکری کو اٹھا کر کے لے آؤ. یقین ہے کہ چھڑانے کے لیے آپ ہی تشریف لائیں,
یقین ہے کہ چھڑانے کے لیے آپ ہی تشریف لائیں گے. تو یا رسول اللہ 3 دن سے یہ آنکھیں ترس رہی ہے آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. یا رسول اللہ اب ہمیں آپ کا دیدار ہو گیا. اتنا کہنا تھا. پھر پیچھے سے ایک شیر اپنے دانتوں میں بکری کا کان دباتے ہوئے لے کر کے آیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ آمینہ کے لال آپ پر سلامتی ہو, یہ آپ کی بکری آپ کو سلامت ہو. لے کر کے جائیے. اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بس بنا بھی یہاں پہ گزرا ہے. طائف والوں نے بچپن میں سرکار کے ساتھ بہت محبت کی ہے, بہت محبت کی. اب اعلان نبوت کے بعد بہت سارے صحابہ جو ہے کہ ہجرت کر کے طائف میں بھی آ چکے. جیسے سرکار نے حکم فرمایا تھا سارے صحابہ اطراف میں پھیل گئے اسلام کی دعوت کے لیے. کچھ صحاباؤں نے ہجرت کر کے یہاں پر طائف میں بھی ہجرت فرمائی. آخر وقت میں آپ کا انتقال بھی یہاں پر ہوا. خاص کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, اور آپ اتنے بڑے مفسر قرآن ہیں. جو صحابہ قرآن کی تفسیر پیش کرتے تھے, لیکن جب تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر آتی تھی تو تمام صحابہ اتفاق ہو کر کے آپ کی تفسیر کو مان لیا کرتے تھے. آپ مفسر قرآن کہلاتے ہیں. وہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ کے تفاضل بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زندگی پوری یہاں پہ گزری ہے. یہاں پر یہ مسجد آپ کے نام سے منسوب ہے, اور آگے آپ کی قبر مبارک بھی ہے, چاروں دیواری کے اندر ہے. انشاءاللہ نماز کے بعد سب لوگ جمع ہوں گے اور اس کے بعد فاتحہ خوانی بھی فرمائیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے تو آپ کی قبر مبارک سے قرآن کی یہ آیت تلاوت ہوتی ہوئی سب نے سنا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ جا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آپ کا رب آپ سے راضی ہے, آپ اپنے رب سے بھی راضی ہو جائیے. اس طریقے سے آپ کی قرآن پاک کی تلاوت آپ قبر مبارک سے آئی تھی. تو انشاءاللہ دو رکعت مسجد میں نماز پڑھیں گے, اس کے بعد محبت کا سلام پیش کریں گے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ اسی سرزمین طائف میں تیرے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بسمانہ گزرا ہے. طائف والوں نے آپ سے بڑی محبت بھی کی ہے, اور اعلان نبوت کے بعد آپ کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا آپ نے صبر استقامت کا مظاہرہ کیا. اسی محبتوں کے ساتھ سرکار کی محبت میں شہر طائف کی زیارت کے لیے آئے. رب کریم ہمیں زیارتوں سے سچی محبت عطا فرما, اور پروردگار عالم ہمارے حاضری کو تیرے دربار میں قبول فرما. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس طریقے سے جانوروں نے محبت کی, یا اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت عطا فرما, اور سرکار کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کے اٹھے ہوئے گنہگار ہاتھوں کی لاج رکھ لیں, ہم تمام کی دعاؤں کو تیرے دربار میں قبول فرما. اور پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے, ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے عزیز و اقارب کو بخش دے. یا اللہ تمام خاندان والوں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے قافلے میں جتنے بھی ہمارے معصوم ترنے, مولوی ترنے, بلال تر کے ذریعے تیری بارگاہ میں آئے رب کریم ہم تمام کی حاضری کو تیرے دربار میں قبول فرما. ہم تمام کی اولادوں کو بھی بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما. ہم تمام کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما, ہمیں رزق حلال عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تو ہمارا مالک ہے, تو ہمارا خالق ہے. اور پروردگار عالم یہ زمین نیاز تیرے آگے چکاتے ہیں, جب کسی چیز کی ضرورت پڑی تو سجدے کر کے تیرے آگے ہاتھ پھیلا دیے. میرے مولا تو نے ہمیں عطا کیا ہے. یا اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمیں محتاجی سے بچا, ہمیں کلاسک سے بچا, ہمیں تندرستی سے بچا. یا اللہ غریب و یتیموں کے ساتھ مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن کے بچے نام سبیرہ کو ترس رہے ہیں میرے مولا ان کے دسترخوانوں کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما. اور پروردگار عالم آج دنیا کے اندر کتنے بیمار ایسے ہیں جن کو دنیا کے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہے, کہاں ہے کہ اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہو سکتا, لیکن میرے مولا سب سے بڑا شفا خانہ تیرا ہے. یا اللہ تیرے درسات ان مریضوں کا علاج کرتے کرتے جن کے خزانے خالی ہو چکے ہیں, لیکن میرے مولا تیرے در سے آج تک کوئی مایوس نہیں ہوتا.
یا اللہ ایسے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. میرے مولا بیماری بھی تو عطا فرماتا ہے, بیماری بھی تیری نعمت ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یا اللہ بیماری بھی تو دیتا ہے, شفا بھی تو عطا فرماتا ہے. ایسے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ کمزوروں کو توانائی عطا فرما. یا اللہ جو ڈائبٹیز, شوگر, بلڈ پریشر, اللہ تعالیٰ کون ایسی بیماریوں نے دنیا میں جنم لیا ہے, رب کریم ایسی بیماریوں کا خاتمہ فرما, ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ زمین آسمانی ہر قسم کی چھوٹی بڑی بلاؤں سے, بیماریوں سے ہم تمام کی حفاظت عطا فرما. ہمیں دولت, ایمان و عمل نصیب فرما. اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں. یا اللہ دشمنوں کا خاتمہ فرما, دشمنوں کو راہ ہدایت عطا فرما. ہمارے گھروں سے آپس میں نا اتفاق کیا ہے, ہم کہاں دشمن تلاش کرنے جائے, جب آپس میں گھر گھر کے اندر بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا نظر آتا ہے. رب کریم ان تمام دشمنی کو دور فرما کر کے ہمیں پیار محبت والی زندگی عطا فرما, ہم و امان والی زندگی عطا فرما. یا اللہ یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات اسی طریقے سے اس دنیا کو چھوڑ کر کے قبر کی تاریکیوں میں ہمیں جانا ہے. میرے مولا ہماری قبر کو روشن فرما, ہمیں آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہم تمام کے خاندان والے جو اس دنیا سے چل بسے ہیں, یا اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرما, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. رب کریم ہماری اور ہماری نسلوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرما. جن کے گھروں میں جوان بیٹے جوان بیٹیاں ہیں انہیں نیک شان رشتے عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ اور اس کی پیاری بیٹی خاتون جنت کے پاک دامن کے صدقے میں سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ ہماری ماں بہنوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ ایک وقت تھا جب تیرے نبی کی بیٹیاں گھر سے نکل جاتی, دامن نچوڑتے تو فرشتے وضو کر لیا کرتے تھے. آج ہماری مائیں بیٹے گھر سے نکلتی ہے, ہزاروں کی ایمان کا جنازہ نکل جاتا. میرے مولا ہمارے ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما, انہیں فاطمہ کی قمیص بنا, فاطمہ کے پاک دامن کے صدقے میں اللہ ہماری ماں بہنوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت عطا فرما, اور ہماری زمانوں کے آنکھوں میں بھی شرم و حیا عطا فرما. ہمیں اپنی ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت کروانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو تیرے دربار میں قبول فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے واسطے کہا رب کریم تمام کے حق میں ہماری نیک دلی جائز دعائیں قبول فرما. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما, جو مانگنے سے قاصر ہو چکے ہیں میرے مولا وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما. جس کے دلوں میں جو دعائیں کروٹیں لے رہی ہے زبان تک نہیں آتی, یا اللہ سب کی وہ دعائیں تیرے دربار میں قبول فرما. یا اللہ تیرے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے غیب خزانوں سے ہمارے دامنوں کو بھر دے. یا اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا ضرور آتا ہے, تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. رب کریم اپنے رحمت و کرم کے صدقے میں ہم تمام کی دعاؤں کو, خواہشوں کو, التجاؤں کو تیرے دربار میں قبول فرما. خلی کے ہر بلند و پستی شستی عطا بکن جہستی, علم و عمل و فراغ دستی, ایمان امان و تندرستی. اے خدا جسموں میں جب تک کہ ہماری جان رہے تم پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. سامعہ نہ ہو بڑے جبریل کا خدمت پر پوچھتا عشق محمد کی یہ پہچان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے بڑی دعا ہے کہ مولا رضا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. یا اللہ جن جن کے والدین اور ہمارے والدین حیات رب کریم اس بڑھاپے کے عالم میں ان کے پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما. ان کے ہاتھ پیروں میں قوت عطا فرما, جگر میں تازگی عطا فرما, اور ہمیں اپنے ماں باپ کی سچے دل کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.